السلام علیکم ناظرین۔ کئی سال بیشتر راکم کے ایک دوست ملتان سے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے گھر کا ایک واقعہ جس سے ان کے گھر والے زیادہ ہی پریشان تھے بتایا کہ اہلیہ زیادہ تر بیمار رہتی ہے۔ کل اس نے گلی میں اپنے دروازے کی دہلیز پر خون اور گوشت پڑا دیکھا جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی ہے کہ کسی نے ہم پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ خیر ان کی تسلی کی کوشش کی اور احکام شریعت خصوصاً اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی خصوصی تاکید کی اور کہا کہ یہ محض تھوڑا سا شیطانی چکر مسلمان کے دل میں صرف وہم ڈالنے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ اور نگاہ ہٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس چکر میں کیوں، کیسے اور کون کی صورت میں پھنس گئے تو پھر یہ چکر چلتا ہی رہے گا اور دین اور ایمان کے شکاری عاملین اپنے مفاد کی خاطر اسے چلاتے ہی رہیں گے۔ اور اگر مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل مضبوط رکھے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ دوست کہنے لگا، میں تو خود ان توہمات کا قائل نہیں ہوں، یہ عورتیں ہی تنگ کر کر کے پاؤں تلے زمین نکال دیتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ جادو سحر وغیرہ کا سفلی عمل کرتے ہیں، مگر بعض اس علم سے بالکل ناواقف ہوتے ہوئے بھی شرارتاً ایسی حرکات کر گزرتے ہیں، اور جو لوگ توہم پرست ہیں اس سے ان کی تو جان پر بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ہی ایک بڑا پرلطف واقعہ سنایا کہ جس بازار میں میری دکان ہے اس کی ملحقہ گلی میں ایک نوجوان لڑکا بڑا چلبلا اور چلتا پرزا ہے، اکثر میرے ساتھ مجلس رہتی ہے۔ ایک روز مسکراتا ہوا آیا اور کہنے لگا، چچا چاول کھاؤ گے؟ میں نے پوچھا کس خوشی میں؟ کہا یہ نہ پوچھ، بس ہاں کر دے۔ میں ہنس کر خاموش ہو رہا۔ دوسرے روز وہ پلیٹ بھر کر گرم گرم چاول لے آیا تو میں نے پھر جب دوبارہ پوچھا کہ اب تو بتا دے تو کہنے لگا، چچا تو چاول کھا اور یہ بتا کہ کتنے مزیدار ہیں۔ خیر میں نے اصرار نہیں کیا اور بات آئی گئی ہوگی۔ تقریباً مہینہ یا سوا مہینہ بعد پھر آیا اور کہنے لگا، آج تو پلاؤ اور زردہ دونوں کھلاؤں گا، کہو منظور ہے؟ میں نے کہا، یار تو بتاتا تو کچھ ہے نہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا، ہاں کر، کبھی بتا بھی دوں گا۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ اس کے 2-3 دن بعد میں نے اسی گلی میں دیگیں کھڑکتی اور قوالی سنی، شامیانے لگے دیکھے اور خاصی رونق نظر آئی۔ میں نے زیادہ دلچسپی نہ لی۔ پھر شام کو وہی نوجوان ہنستا ہوا آیا، ہاتھ میں ٹرے، زردے اور پلاؤ کی پلیٹیں خوشبو سے معمور۔ بولا، لے چچا موج کر۔ میں نے انکار تو کیا کرنا تھا، صرف وعدہ یاد کرا دیا تو کہنے لگا، بس ذرا چند دن صبر کر۔ پھر چند دن بعد اس نے پوری بات منوان بتائی اور کہا کہ چچا آپ کو پتا ہے کہ اس گلی میں ایک صوفی صاحب بھی رہتے ہیں جو ماشاءاللہ دنیاوی امور میں نہایت ہوشیار مگر دینی امور میں صوم و صلات کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ گرفتار ادھام و رواجات بھی ہیں، اگرچہ خود بھی دم درود کرتے ہیں اور اپنے شہر کی انجمن اہل سنت والجماعت کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، نیز معاشی طور پہ خاصے خوشحال تاجر تھے، یعنی معمولی اور بے علم ہستی نہ تھے۔ ایک دن ہم چند لڑکوں نے شغل بنایا اور میرے ذمہ لگایا تو میں نے اسکیم کے مطابق ایک کاغذ لے کر اس پر خانے سے بنائے اور مختلف اعداد اور اوٹ پٹانگ الفاظ اور تحریر لکھ کر درمیان میں ان صوفی صاحب کا نام لکھ دیا اور ان کے سونے کے بعد گلی کے اوپر سے ان کے مکان کے صحن میں پھینک دیا۔ سردی کے دن تھے، صفائی کرنے والی عورت نے اٹھا کر دکھایا اور صوفی صاحب کو علم ہوا تو وہ بھی گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ ہنسوں اور اونٹ پٹانگ تحریر کی تو خدا جانے انہوں نے کیا توجیہ کی، مگر اپنا نام دیکھ کر تو بس سٹ پٹا ہی گئے کہ کسی دشمن نے میری ذات کو نشانہ بنایا ہے۔ لہٰذا اس کا توڑ کرنے کے لیے دیگر عملیات کے ساتھ ایک دیگ چاولوں کی بھی پکائی اور ساری گلی میں تقسیم کی تو ہمارے گھر بھی لازماً چاول آنے تھے، چنانچہ چاول آئے اور آپ کو بھی ہم نے ہی کھلائے۔ پھر جب یہ ہماری پہلی کوشش پوری کامیاب ہو گئی اور ہم پر کسی کو شک تک نہ ہوا تو ہمارا حوصلہ بڑھا اور ہم نے اس سے وسیع اسکیم بنائی تاکہ اچھی قسم کی پرتکلف غذا کھائی اور کھلائی جائے۔ حسب سابق یہ خدمت بھی میرے سپرد ہوئی اور ہم نے اس کے اخراجات کے لیے 5-5 روپے چندہ بھی کر لیا۔ تب میں نے کسائی سے بکرے کی سری خریدی اور اس پر مزید سرخ رنگ ڈالا تاکہ زیادہ خون آلود اور خوفناک نظر آئے اور ساتھ ہی ایک تعویذ لکھ کر ٹانگ دیا، مگر اضافہ یہ کیا کہ سرخ روشنائی سے لکھا کہ خون سے تحریر شدہ معلوم ہو۔ مزید یہ کہ صوفی صاحب کے نام کے ساتھ ان کی اہلیہ کا نام بھی لکھ دیا اور ستم بالائے ستم یہ کیا کہ چند سوئیاں بھی تعویذ اور سری میں گاڑ دی، مگر پہلے کی نسبت اس دفعہ مجھے کچھ زیادہ ہی تقدو کرنا پڑی کہ سری کو ان کے مکان کی بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر اس زاویہ سے اور اس وقت لٹکانا تھا جب صوفی صاحب صبح کی نماز کے لیے باہر نکلنے والے ہوں۔ اگر زیادہ سویرے لٹکائی جاتی تو کوئی کتا یا بلی جھپٹ لے جاتے، کچھ لیٹ ہو جاتا تو لوگ چلنے پھرنے لگ جاتے اور دیکھ لیتے۔ بہرحال میں نے خصوصی طور پر ان کا ٹائم ٹیبل نوٹ کیا اور مذکورہ سری مال لوازمات دروازے کی گلی والی اوپر کی چوکھٹ کے درمیان کنڈے پر باندھ دی۔ ہماری توقع کے عین مطابق صوفی صاحب نماز کے لیے باہر نکلے تو دروازہ کھولتے ہی مذکورہ سری ان کے سر مبارک سے ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد سے وہ پیچھے کی طرف چاروں خانے چت گر پڑے۔ پھر خصوصاً سری کی ہیبت قضائی دیکھ کر ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ گھر بھر جاگ اٹھا اور شور مچ گیا کہ کسی ظالم نے بڑا ہی سخت وار کیا ہے۔ کسی شور و غوغا میں دن چڑھ گیا اور گھر والوں نے خاک و روب کو بلایا۔ خود تو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ رکھتے تھے، پھر اس کو اتوا کر اور ذرا ہٹ کر سری کے پاس بیٹھ کر ڈرتے ڈرتے بغور معائنہ کیا اور سری کا سارا نقشہ دیکھ کر تو صوفی صاحب کا دل ہی دہل گیا اور گھر کے باقی افراد کا بھی درجہ بدرجہ حال پتلا ہو گیا۔ پھر خاصی بحث و تمیز کے بعد گھر کی کیبنٹ میں
متفقہ قرارداد منظور ہوئی کہ اس دفعہ تو حد سے زیادہ ہی وار ہوا ہے، لہٰذا کسی معمولی عامل یا عام طریقے سے اس کا دفع ممکن نہیں، خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ بڑے والے حضرت صاحب یعنی مرشد صاحب کو دور دراز سے خاص طور پر بلایا گیا اور اس کے ساتھ ختم شریف، قوالی اور محفل میلاد اور حضرت صاحب کے تعویذات وغیرہ سب مجموعی پروگرام پر عمل ہوا۔ بڑے پیمانہ پر دیگیں چڑھی، زردہ اور پلاؤ خوب کھایا گیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارے گھر میں بھی زردہ پلاؤ آیا اور اس میں سے آپ کا حصہ تبرک بھی حاضر خدمت کیا گیا۔